اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن مجید کے فضائل اور اس کی تلاوت وغیرہ کا ثواب۔ قرآن مجید کی عظمت اور بزرگی اور اس کی فضیلت اور رفعت کے لیے اسی قدر کافی ہے کہ وہ خداوند عالم خالق لوح و قلم کا کلام ہے، تمام عیوب و نقائص سے بری اور پاک ہے۔ فصاحت و بلاغت اس کی تمام عرب نے مان لی، بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے مدعی اس کی مثل دو تین فقرے بھی صدہا برس کی کوششوں میں نہ بنا سکے۔ برسر مجمع اعلان بھی کیا گیا، جوش دلانے والے خطاب سے کہا گیا کہ اگر تم اس کلام خدا ہونے میں شک کرتے ہو اور اس کو کلام بشر سمجھتے ہو تو تم اس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثل کوئی عبارت بنا لاؤ اور تمام آوان و انصار کو جمع کرو، ہرگز نہ بنا سکو گے، ہرگز نہ بنا سکو گے۔ قوم جن نے جب اس کلام معجز نظام کو سنا، بے ساختہ کہہ اٹھے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اپنے پروردگار کا کسی کو شریک ہرگز نہ سمجھیں گے۔ خود اللہ جل شانہ اس مقدس کلام کی تعریف فرماتا ہے، پھر ہم لوگوں کی زبان و قلم میں کیا طاقت ہے کہ اس کے اوصاف و فضائل کا ایک شمع بھی بیان کر سکے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کے فضائل کے بارے میں نے تھوڑا سا میسیج آپ لوگوں تک پہنچایا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، تو سورہ کہف کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں اور اس کی پہلی 10 آیات بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ ویسے تو میں پوری سورہ کہف انشاءاللہ آج پڑھوں گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمام مسلمانوں کو سورہ کہف پڑھنے کی، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، ہمت دے۔ سورہ کہف کے بارے میں تھوڑی سی اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص کہ مبتلا قرض ہو، بعد نماز جمعہ سورہ کہف 7 بار پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعائیں کرے تو قرضہ اس کا اتر جائے گا اور وہ حیران ہو جائے گا۔ اور جو کوئی اس کو شب جمعہ میں پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسا نور عطا کرے گا جس کی روشنی بیت اللہ تک پہنچے اور گناہ اس کے معاف کیے جائیں گے، اور مداومت اختیار کرنے والا طاعون، برس، جذام اور فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے اول کے 10 آیات پڑھنے کی سخت تاکید ہے، اور واسطے زبان بندی اور حفاظت و بلیات اور کشادگی رزق کے واسطے ہر روز صبح کو پڑھیں اور اس کا نقش لکھ کر پاس رکھیں۔ تو میرے بھائیوں، سورہ کہف کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کوشش کریں کہ جمعہ والے دن، جمعہ کی رات کو پڑھ لیا کریں، جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں۔ باقی جو اس کے فائدے بیان کیے ہیں اس پہ عمل کریں۔
اور اس کے اندر 4 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک واقعہ 2 بھائیوں کا ہے جو امیر غریب ہیں، اور ایک واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جنہوں نے صرف اللہ پہ توکل کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت بھی کی دنیا میں، اور ان کو 305 یا 10 سال یا 7 سال تک سلائے رکھا اور پھر دوبارہ زندہ کیا۔ یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے، ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے حفاظت کرتے ہیں، کیسے موت سے زندہ کرتے ہیں، کریں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو انہوں نے کچھ علم سیکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے کا ان کو بتایا، کس طریقے سے بتایا، اس کا ذکر ہے قرآن کے اندر۔ اس کے بعد ذوالقرنین بادشاہ گزرے ہیں، جس نے پورے روئے زمین کے اوپر حکومت کی ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد دنیا میں شروعات کہاں سے ہوئی اور خاتمہ کہاں پہ ہوگا، تو اصل چیز آخرت ہے، آخرت ہی کامیابی ہے، وہی سب کچھ ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بھی تھوڑی سی حمد و ثنا کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف لکھنے میں سمندر کو سیاہی بنا لے اور درختوں کی کلمیں بنا لے، یہاں تک کہ سمندر سیاہی ختم ہو جائے گی، اور ایسا ہی سمندر اور سیاہی کے لے آئے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور وسعت اور کائنات ختم نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اس پہ عمل کریں۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ لیا کریں، آخری 10 آیات پڑھ لیا کریں۔ اگر پوری سورہ کہف نہیں پڑھ سکتے تو کوشش کریں کہ پوری سورہ کہف پڑھیں۔ آپ کو دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں بہت سارا علم اللہ تعالیٰ نے اس میں چھپا رکھا ہے، جو علم آپ کو ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمات تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ تو میرے بھائیوں، میں نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھی ہے اور اپنی اس ویڈیو کا یہاں اختتام کرتا ہوں۔ تو تمام مسلمان بھائیوں سے، دوستوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے درخواست ہے کہ سورہ کہف کو ہر جمعے پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جمعہ سے پہلے، جمعے والی رات میں، جمعہ کے بعد عصر کی نماز، مغرب سے پہلے اس کو ضرور ایک دفعہ پڑھ لیں، 10 آیات پڑھ لیں،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر طرح سے مدد آئے گی۔ وہ فضائل میں نے بیان کر دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔